اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آیت نمبر 87 ہے، 86 87 دو آیتیں ہیں، سورہ آل عمران ہے۔ کیفا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالی ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ کیفا یہد اللہ، اللہ ہدایت عطا کرے، اللہ ہدایت دے ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، قومن کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تصور کیجئے ذرا ان آیات مبارکہ کے بارے میں، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وجاءہم البینات، ان لوگوں کے پاس آ گئی تھیں بینات۔ جا یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ ان کے پاس آ چکی، اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا۔ کھلی نشانیاں، کھلی بینات ہر ایک کے پاس موجود ہیں آج، ابھی بھی اس دور میں۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ نزول قرآن کے وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام قیامت تک کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسوں کی سزا یہ ہے، یہ جو ہے ان ساروں کی ایسوں کی سزا یہ ہے، ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر ان پر پھٹکار پڑتی رہے، ان پر لعنت پڑتی رہے، لعنت اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے ہر وقت دور ہوتے رہیں، لعنت پڑتی رہے اللہ کی، فرشتوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے کہ جو ہر طرح سے پاکیزہ ہیں، اللہ نے فرشتوں کو پاکیزہ بنایا ہے، ان فرشتوں کی بھی لعنت پڑتی رہے، بجائے دعا کی بد دعا پڑتی رہے۔ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، لیکن کافروں کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، اور سب انسان بھی۔ اچھا، یہ سب انسانوں کی اس پہ بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں ڈرانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے بھی کافی ہیں کہ ان کی موجودگی میں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی کی موجودگی میں، ان کے واضح دلائل کی موجودگی میں اگر ہم کسی اور طرف جاتے ہیں تو پھر ذرا اپنے آپ پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ پہلے تو آئیے ہم آپ کو قرآن مجید کی ہی کچھ آیات دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آپ اگر جائیں گے پیچھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 89 پر ارشاد فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حالانکہ وہ اس سے پہلے کب؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ کیسے مانگتے تھے؟ کہ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پہلے فتح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیج دیجئے، ان کو پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کتابوں میں اپنے پڑھا ہوا تھا، توریت شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان تھیں، وہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ اس کے باوجود انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انکاری ہو گئے، یعنی ایمان تھا پہلے لیکن پھر ایمان کے بعد کیا ہوا؟ منکر ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، اپنی سیٹ کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی یہ نام نہاد آپ کہیے کہ شہرت اور عزت کی وجہ سے منکر ہو گئے۔ تو اس سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیج دیجئے تو ہم ان کے ساتھ ان پر یعنی کافروں سے لڑیں گے اور ان پر جہاد کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ تو اس طرح سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، وہ فتح مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، فتح مانگتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو بھیج دیجئے
اور پھر ان کے ساتھ ہم مل کر لڑیں گے اور تو یقیناً پھر ہمیں فتح اور نصرت عطا کرے گا. اس طرح کی دعائیں کرتے تھے. اور جب وہ تشریف لے آئے تو کیا ہوا کہ پھر انکار کر دیا. تو یعنی روشن دلائل کے باوجود بھی وہ منکر ہو گئے. تو اور پھر اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. کس کی؟ دین اسلام کی اور ہادی اسلام کی, جو اسلام کی ہدایت لے کر آئے ہیں. ان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, اور اسلام کے ساتھ بھی, اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ بھی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اور اپنے لیے ہدایت کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایسوں کی ہدایت کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے اپنی جو ان کی فطرت سلیمہ تھی اس کو بگاڑ دیا, اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یعنی جس کو ہم یعنی اپنے اس میں کہتے ہیں محاورے میں کہ خداداد صلاحیتیں, تو انہوں نے خداداد صلاحیتوں کو کیا کیا؟ بگاڑ دیا, مسخ کر دیا. وہ بہت بدنصیب لوگ ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے, کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں, اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جس دین کو لے کر آئے اس کی صداقت پر دلائل و براہین بھی قائم ہو چکے ہیں, معجزات بھی دکھائے جا چکے ہیں, اور اسلام کی حقانیت پوری طرح واضح بھی ہو گئی. لیکن پھر یہ شرک کی ظلمت کی طرف پلٹ گئے. پھر یہ کیا کرنے لگ گئے؟ شرک کرنے لگ گئے, کفر کرنے لگ گئے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو والی و مولا بنا لیا. تو اس اندھے پن کو اختیار کرنے کے بعد یہ لوگ ہدایت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا, اور یہ لگ گئے سادھوؤں کے چکر میں, جوگیوں کے چکر میں, پیروں فقیروں کے چکر میں. ان کے نام کے وظیفے پڑھنے لگ گئے, ان کے نام کی مالا جپنے لگ گئے, ان کا تصور باندھنے لگ گئے, تصور شیخ میں گم ہو گئے. اب آپ بتائیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. جس کا ذکر کرنا چاہیے تھا اس کے ذکر کو چھوڑ دیا, اور جس کے یعنی طریقے کو اختیار کرنا تھا اس کی پوجا کرنے لگ گئے. طریقے کے اختیار کرنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح اچھے کام کریں. نہیں تو بلکہ اچھے کام کرنے والوں کی پیچھے چلنے کے بجائے, ان کے طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے ان کی پوجا کر, خود شخصی پرستش شروع کر دی, انہی کی پوجا شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ یہ بھی تو دین سے ارتداد ہی ہے نا, مرتد ہی ہو جانا ہے نا. بجائے اللہ سے مانگنے کے اللہ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ کے بندوں سے دور دور سے اللہ کے بندوں کو پکارنے لگ گئے, اور پھر اور تو اور غضب یہ ڈھایا کہ قبروں سے بھی مانگنے لگ گئے. تو یہ کیا ہوا؟ دین کو بدل ڈالا نا. دین کو اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, گواہی دے چکے, وشہدوا ان الرسول, گواہی دے چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے, کیونکہ رسول سچا ہے. جب رسول سچے ہیں تو ان کا ہر فرمان سچا ہے. ٹھیک ہے, مستند ہے ان کا فرمایا ہوا, مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا, اب اس کے بعد کیا بات ہے؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا, ان کی باتوں کو چھوڑ کر, ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر, ان کے جو امتی تھے, ان کے جو غلام تھے, غلاموں کی پیروی اختیار کر لی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا, حدیث کو بدل ڈالا. کہ نہیں, حدیث یہ ضرور ہے لیکن میرے امام کا قول یہ ہے. حدیث کو پیچھے کر دیا اور امام کے قول کو آگے کر دیا, جبکہ حدیث کے خلاف ہے امام کی بات, لیکن نہیں. تو اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ کہ گواہی دینے کے باوجود کہ اللہ کا رسول سچا ہے, اور اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے, جبکہ ان کے پاس روشن اور بین نشانیاں آ چکی تھیں. ان کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث ہی حق ہے, اسی کے پیچھے چلیں گے تو نجات ملے گی, اسی کے پیچھے چلنا تھا, اسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا. لیکن اس کے باوجود پھر اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو. یعنی ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ان آیات کو تو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی
پڑھیں گے ترجمہ وغیرہ، لیکن ایسے ہی میں نے بھی تلاوت کر دی۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات تلاوت کی تھی تو یہ تھی نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کے دن ضیاءکاروں میں یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ آیات تلاوت کی تھی نا، تو اس کے ساتھ یہی ربط ہے کہ جو لوگ اسلام میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین کمپلیٹ ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، گنجائش رکھی نہیں گئی اس میں۔ جو کچھ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کو پسند تھا وہ سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر ان کے ذریعے سے وہ بات پوری ہو گئی جس کی ضرورت تھی، جیسے کہ تراویح کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پڑھا کر چھوڑ دی تھی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرما دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان بھی کر دیا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ، اور فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ کون سے صحابہ؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی پیروی کو تم لازم پکڑو، تم پر لازم ہے کہ تم اس کو تھامے رہو، قرآن و سنت کو تم تھامے رہو، اس کو اپنے دانتوں سے اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا، جب سب کچھ، تو آپ دنیاوی مثال کیوں دیتے ہو؟ لاؤڈ اسپیکر کی مثال کیوں دیتے ہو؟ دریاں بچھانے کی مثال کیوں دیتے ہو؟ یہ مثالیں کوئی مدرسے کی مثال کیوں دیتے ہو کہ جو مدرسے کا آپ نے اس طرح قیام کر لیا اور اس طرح وقت مقرر کر لیا، تو آپ کیا بتا نہیں سکتے کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ کیا تھا؟ وہاں درس و تدریس نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ نہیں ہے کہ تم درس کرتے ہو، تم دین پڑھتے پڑھاتے ہو، تو کیا تھا؟ پڑھانے کا آپ جو بھی طریقہ اختیار کر لیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سروکار یہ ہے کہ دین میں آپ کوئی بات نہیں داخل نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی آپ یہ کہیں گے کہ آیات بے شک کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہوں، بے شک یہ کسی مرتد کے بارے میں ہوں خصوصیت کے ساتھ، لیکن ان آیات میں وہ لوگ داخل ہیں جو دین میں نئی نئی جدت لے کر آ رہے ہیں، نئے نئے طریقے لے کر آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں، وہ سب لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور ان کو سب کو اندازہ ہوگا جب وہ مر جائیں گے، ان کی آنکھیں جب بند ہوں گی اس دنیا سے، اور جب آخرت کی آنکھیں کھلیں گی تو ان کو پتہ چلے گا، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے یہ کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا، ابھی ان کو کوئی اندازہ نہیں بھی، ان کو کچھ بھی نہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس لیے ان آیات کو آپ یہ صرف نہ سمجھا کریں کہ یہ تو یہود کے بارے میں تھیں، یہ تو نصارہ کے بارے میں تھیں، یہ تو ہنود کے بارے میں تھیں، یہ تو فلاں مشرک کے بارے میں تھیں، یہ تو فلاں جو ہے آگ پوجنے والے کے بارے میں تھیں۔ نہیں، یہ ہر کافر کے بارے میں ہے۔ جو بھی کافر کا کوئی ایک الگ سے اس کا کوئی ملک نہیں ہے، کافر کا کوئی الگ ملک نہیں ہے۔ کافر، ہر وہ شخص کافر ہے، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرے، جو قرآن و حدیث کو کہیں سے مانے کہیں سے نہ مانے، اپنی پسند کی چیزوں کو لے لے، اور اپنے یعنی مزاج کے خلاف ہو، جو اس کو مشکل لگے اس کو ترک کر دے، تو ان سب کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ آگے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، بے شک کافروں کے بارے میں ہے، لیکن آپ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو لوگ کافر ہو جاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ گواہی دی تھی انہوں نے، مانا تھا، جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن چونکہ جو ان کے نفس اور نفسانی خواہشات ہیں اس پیٹرن پہ یہ پوری نہیں اتر رہی ہیں ان کے مطابق۔ ویسے تو یہ مکمل ہے، لیکن ان کے مطابق یہ پوری نہیں ہے نا، تو اس لیے انہوں نے کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ جو ان کو صحیح لگی کہ جو چلیں گی، ٹھیک ہے، ان کے اپنے خرافات کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل جائے گا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کبھی انہوں نے قول سے انکار کر دیا، کبھی انہوں نے عمل سے انکار کر دیا، کبھی انہوں نے دل سے انکار کر دیا، اور کبھی انہوں نے علی الاعلان کفر اختیار کر لیا۔ کہتے ہیں سو کالڈ، کیا فرق پڑتا ہے یار، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں نا، مولوی ڈراتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ تو یہ پورا قرآن آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ جو احکامات بیان ہوئے، تو کیا پورے قرآن میں صرف یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے؟ پورے قرآن میں کچھ اور بیان ہوا ہے؟ کچھ اور بیان آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، صرف رحیم و کریم ہونا ہی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف جنت کا ذکر پڑھا ہے، جہنم کا ذکر نہیں پڑھا۔ کیا کافروں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی
الگ سے دشمنی ہے کیا؟ کس چیز کی دشمنی ہے؟ کفر کی تو دشمنی ہے. اور کس چیز کی ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کا تعلق کیا ہے؟ ایمان لانے کا تو تعلق ہے. جب بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگا دیا تو یہی اس کا تعلق ہے. اور جب اس نے اسی تعلق کو ختم کر دیا، اسی تعلق کو توڑ دیا، تو اب کیا باقی رہا اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کیا باقی رہا؟ اور یہاں جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد کر دے گا، اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ بات وہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وہ تو طالب ہی نہیں ہیں. تو ایسے جو ایک طرح سے آپ کہیے ناہنجار، کہ جن کو طلب ہی نہیں ہے حق کی، جن کو اپنے مولا کی تلاش ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنے نیک بندوں کے فہرست میں بلا کر اس کیٹیگری میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو انعام نہیں دے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے اور کہے آؤ تم بھی انعام لو. آپ اس کی مثال اس طرح لے لو نا، آپ تو اللہ تعالیٰ پہ فوراً نعوذ باللہ استغفر اللہ طرح طرح کی الزام تراشیاں اور طرح طرح کی آپ بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہو. اس کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو. پہلے آپ نا اپنے قوانین کے مطابق اس روشنی میں دیکھو. ایک فرم کا مالک ہو، ایک انڈسٹری کا مالک ہو، پھر اس میں کچھ امپلائی اس نے رکھے ہوں، وہ کام کرتے ہوں، وہ ڈیوٹی بجا لاتے ہوں. ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو فرم کا مالک ہے وہ ان کو تنخواہ بھی دے گا، ہر مہینے دے گا نا. کیوں نہیں دے گا؟ کہ رکھا ہے نا، امپلائی ہے نا وہ باقاعدہ. پھر اسی طریقے سے اگر اس کی کمپنی جو ہے وہ منافع کمائے گی، وہ جب پروفٹ میں ہوگی تو پھر ان امپلائیز کو بھی بونس ملے گا نا. اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی سہولتیں ان کو فراہم کی جاتی ہیں، اور بھی ان کو جو ہے بہت ساری ان کو مراعات دی جاتی ہیں. بیماری کا ان کو جو ہے جو اخراجات ہوتے ہیں کمپنی برداشت کرتی ہے، ان کو گاڑی دی جاتی ہے، ان کی سہولتوں کے بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. لیکن پھر آپ کہیے کہ جو ہر شخص جو راستے سے گزر رہا ہے، جو کمپنی یا فرم کے پاس سے گزر رہا ہے، کیا آپ اس کے لیے بھی یہی کرتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اور کمپنی میں بھی جتنے لوگ ہیں، جتنے عہدے ہیں، سب کے الگ الگ ان کی مراعات ہوتی ہیں، ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا. سب کی تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ہر یعنی آپ کہیے کہ جو گریڈ ہے، جو لوگوں کا گریڈ ہے، ہر گریڈ کے حساب سے ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے نا. جو 35 گریڈ کا ہے اور جو 32 گریڈ کا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا نہیں ہے نا. جو مینیجر ہے اور جو جنرل مینیجر ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کرتا نا. یہ رول تو کسی کا بھی نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے، یہ تو کمپنیوں کے جو امپلائیز ہیں، یہ تو ان کے اندر اتنے زیادہ تفاوت ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیے کہ ایک عام بندہ جو کمپنی کے پاس سے گزرتا ہے، جو وہاں روزانہ جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ مقرر ہے کہ جھاڑو لگاتا ہے باہر، تو کیا آپ اس کو بھی وہی تنخواہ دیتے ہیں کیا جو اپنے ڈائریکٹر کو دیتے ہیں؟ تو کیوں نہیں دیتے؟ دیا کریں نا. اللہ تعالیٰ پہ تو نعوذ باللہ بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دینا ہی چاہیے. تو آپ کو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ آپ کی کمپنی بھی تو پروفٹ میں جا رہی ہے، آپ بھی دیجئے نا. پھر آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو اپنی باری میں تو آپ جو پھر اپنے گریبان میں جھانکیں گے ہیں؟ بتائیے. تو جب آپ نے اپنے رول ایسے بنائے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی مہربان ہے، پھر بھی دے رہا ہے. ہر ایک کو دے رہا ہے کھانے پینے کو، ہر ایک کو دنیا برتنے کو دی ہے، ہر ایک کو آنکھیں دی ہیں. ایسا نہیں کہ غریب ہے تو اس کو آنکھیں نہیں دی، امیر ہے تو اس کو آنکھیں دی ہیں، فرما بردار ہے تو اس کو پاؤں دیے، نافرمان ہے تو اس کو پاؤں نہیں دیے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو دے رہا ہے. اور اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو بھی ڈالتا ہے. کبھی وہ بھی اپاہج ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بھی ویل چیئر پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سنت تو ہے. تو اس نے تو ٹیسٹ رکھے ہیں اپنے مختلف طرح کے. تو اس نے تو ایسا نہیں رکھا کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دے گا ہی نہیں، اس کو اولاد نہیں دے گا، اس کو بیٹا نہیں دے گا، اس کو روزی نہیں دے گا، اس کو صحت نہیں دے گا، اس کو حویلی نہیں دے گا. سبھی کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. لیکن یہ سارے معاملات آخرت کے لیے ہیں کہ اگر اس نے دنیا میں کبھی اپنے مولا کی تلاش ہی نہیں کی تو اس کو کیسے ملے گی یہ چیز. تو آپ فوراً الٹی سیدھی یعنی یہ جو بکواسیات ہیں وہ نہیں کیا کریں، کیونکہ آپ کس کے متعلق بول رہے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں، آپ کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے، آپ کو اتنی عقل بھی نہیں دی گئی. تو پھر ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ فضول. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے، ان کو دور. جیسے آپ اپنی کمپنی کے لوگوں کو دور کر دیتے ہو نا، دور دفع کر دیتے ہو نا، نکال دیتے ہو،
فوراً آپ فائر کر دیتے ہو، چلو جاؤ، آپ کے عوض میں آپ کی کمپنی کے رول کے خلاف کوئی کام کرے آپ کا امپلائی، آپ نکال باہر کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دور کر دیتا ہے، چلو جاؤ یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو موقع دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے آلات دیے ہیں، انسٹرومنٹس ہیں اس کے پاس سارے، وہ ابھی بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ابھی کہ بند کر دیا، اسٹاپ نہیں، ابھی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو نا، توبہ کرو، واپس آ جاؤ۔ اندھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15ویں پارے میں، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ بڑا ہی یعنی بہت ہی بڑا گمراہ ہے، وہ بہت ہی بڑا گمراہ ہوگا۔ جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ظاہر کی روشنی، آپ کی آنکھ ہے نا، اس میں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں نا، کبھی انسان کو اس کے اندر کہتے ہیں کہ نظر کمزور ہو گئی، کبھی دھند، کبھی غبار، کبھی جالا، کبھی جو ہے کہ کہتے ہیں ایک اندھا پن، کبھی قریب کی نظر کمزور، کبھی دور کی نظر کمزور، کبھی موتیا آ گیا، کبھی موتیا بند آ گیا، کبھی اس کے علاوہ کالا پانی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آنکھوں کی ہیں نا۔ تو جیسے اس دنیا میں آنکھ کے لیے بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو وہ یہ آنکھ کی ظاہری بیماری کیا کرتی ہے، انسان کی یعنی نظر کمزور کر دیتی ہے۔ پھر اس کو دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھنے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اب یہ آپریشن، اب یہ دوائی، اب وہ، اور یہ فلاں ڈھمکا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روحانی آنکھ بھی ہے جو دل کی ہے، جس کے لیے ہمارے مولا نے فرمایا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، ولکن تعمل القلوب في الصدور، جو وہ دل، جو وہ آنکھیں جو دل کے اندر یعنی سینوں میں ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ اندھی ہو جاتی ہے، یعنی بصارت ختم ہو جاتی ہے، غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ یہ دنیاوی جو بیماریاں ہیں آنکھوں کی انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، ایسے ہی کفریہ عقائد اور اعمال اور دوسرے جو یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں اور بدعات ہیں اور باطنی بصارت، یہ کیا کرتے ہیں، گوا دیتے ہیں، اندر کی صلاحیت، آپ کے جو دل ہے اس کی بصارت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس دار مکافات میں اپنے خالق، مالک، رب، معبود برحق کو اس کی الوہیت اور صفات کی وحدت کے ساتھ نہیں پہچانا، پھر پہچاننے کی وہ توفیق ہی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ جو توحید کے عقیدہ و عمل کے ساتھ اس پر ایمان نہیں لایا، جو قرآنی احکام سے آنکھیں بند کر کے طغیان کی وادیوں میں پھرتا رہا، گم ہوتا رہا، ہدایت باری تعالیٰ کا کیا ہوا، نابینا بن گیا، شاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھا، تو کیا ہوا، حشر میں جنت کی تلاش میں بھی اندھا ہو گیا، وہ ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا اندھوں کی طرح، ہاتھ پسارے گا، لیکن نابینا گوہر مقصود کو نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ابھی جی رہے ہو، ابھی دنیا میں ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی تیاری کر لو، ابھی توبہ کر لو، ابھی وقت باقی ہے، ابھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی وقت دیا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لو، اور قرآن و حدیث پر اس پر جو ہے اس پر بالکل استقامت کے ساتھ قائم دائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے ہیں، جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے اور زیادہ دے گا، لیکن جو بھی توبہ کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دروازے اپنے بند کر دے گا۔